وہ ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ہاشم کی شاہ کی سانسیں اس وقت زلیخا کے چہرے پر اور اس کی ہاشم پر گر رہی تھی۔ ایک پل میں اس کی وجود کو جھرجھری سی آئی تھی۔ اسے خود کو ہاشم شاہ کے چنگل سے چھڑوانا چاہا، لیکن تبھی ہاشم بھی ایک دم سے ہوش میں لوٹا تھا۔ خوف کے مارے زلیخا نے بھی اپنی آنکھیں ہی بند کر لی تھیں اور ہاشم نے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو اپنے بازوؤں پر لیٹے دیکھا تو اسے خود سے دور نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی معصوم بھولی سی صورت کو کتنی ہی دیر بغور دیکھتا رہا۔ اس کی لرزتی پلکوں سے تو یہ اندازہ کر چکا تھا کہ یہ سو نہیں رہی بلکہ جاگ رہی ہے۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر لے جا کر کان پر انگلی کو سہلانا شروع کر دیا تو وہ ہلکی سی منمناتے ہوئے خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ اسے مزید اپنے قریب کر کے کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں خرید کر اپنے بستر تک لایا ہے۔ جب تک میرا حکم نہیں ہوگا تم ایک قدم بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ ہاشم کے الفاظ تھے کہ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا ہوا ڈال دیا گیا۔ آپ سے پیسے لیے ہیں، اگر مجھے اس کا علم ہوتا تو میں کنویں میں کود کر اپنی جان دے دیتی، لیکن کبھی بھی خود کو چند کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض نیلام نہ کرتی۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سے جا کر ہاشم شاہ کہنے لگا کہ ڈائلاگ بازی اچھی کر لیتی ہو، لیکن افسوس کہ مجھ پر ان لفظوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تھپڑ مار رہا تھا نا، تم نے مجھے دھیرے دھیرے تھپڑ کا حساب دو گی۔ تم ہاشم شاہ تمہیں اتنی آسانی سے بخشنے والا نہیں، جب تک تمہارا روم روم نیلو لین نہیں کر دیتا۔ اس سے پہلے کہ کوئی حرکت ہاشم کرتا تبھی احمد کے رونے کی آواز آنے لگی۔ احمد کے رونے کی آواز سن کر وہ خود ہی اسے آزاد کر چکا تھا۔ وہ جھولے میں سوئے احمد کو اٹھا کر فوراً سینے سے لگا چکی تھی، لیکن ایک بار پھر شاید ہاشم شاہ اسے زچ کرنے کے موڈ میں تھا اور وہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگی تو بازو سے پکڑ کر سامنے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تم پر ہر پل نظر رکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بچے کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہی ہو کہ نہیں۔ میرے بچے کو یہیں بیٹھ کر فیڈ کرواؤ گی۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے میری موجودگی میں دوسرے کمرے کا انتخاب کرنا چاہا تو پھر دیکھنا۔ آنکھوں میں غصہ لیے زلیخا نے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم جو اب تک اس سے سختی سے پیش آ رہا تھا، اس کے معصوم چہرے پر موٹی موٹی آنکھوں پر یوں پڑکتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اسے اندر ہی اندر اس لڑکی کو اس حرکت پر بھی ہنسی آئی تھی، مگر چہرے پر سختی سے جائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جہاں ایک جانب وہ بچے کو پیٹ کروا رہی تھی تو وہیں دوسرا وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جان بوجھ کر اپنی انگلیاں اس کی گردن پر پھیرنا شروع کر دی اور کہ ویسے ہی ہو تم بے حد خوبصورت، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن کی دولت سے مالا مال ہو۔ اگر تم ہاشم شاہ پر ہاتھ نہ اٹھاتی تو ہاشم شاہ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا۔ ہاشم بہت کچھ بول رہا تھا، مگر زلیخا اس کی ہر بات کو انسنا کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف اور صرف یہ چل رہا تھا کہ آخر اس کی آزمائش کب ختم ہوگی، کب وہ وقت آئے گا جب اس کی زندگی میں سکون لوٹے گا۔ کیا وہ اس دنیا میں صرف اور صرف نیلامی کرنے کے لیے آئی تھی، یا پھر ہر عورت اس دنیا میں صرف اور صرف مرد کی غلامی اور حکم ماننے کے لیے ہی آتی ہے؟ وہ پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ جب اس کا بچہ رونے لگا، دونوں بچے ایک ساتھ رونے لگے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ عمر ہی کیا تھی اس کی، کم عمری میں دو بچوں کا، ایک ہی عمر کے بچوں کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں بچوں کو سنبھال ہی رہی تھی کہ جب ہاشم شاہ نے میز پر بیٹھ کر چلانا شروع کر دیا کہ زلیخا، ابھی تک میرا ناشتہ تم نے مجھے سرو کیوں نہیں کیا؟ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ دونوں بچے بہت رو رہے ہیں، اس لیے میں جب ان کو چپ کروا رہی ہوں۔ مگر تبھی شاہ بیگم فوراً سے تڑپ کر کہنے لگی کہ ہاں بھائی، کہا بھی تھا کہ تمہیں اپنا یہ بچہ گاؤں چھوڑ کر آؤ، ہمارے بچے پر تمہاری توجہ ہوتی ہی نہیں۔ اب جو ہاشم بھوکا بیٹھا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں جان بوجھ کر بہانے ہیں تمہارے۔ دونوں بچوں کو جیسے ہی اٹھائے وہ کچن تک آئی تھی اور ملازمہ موجود تھی، مگر نہ جانے شاہ بیگم کو اس سے کیا ضد تھی کہ وہ بس ہاشم کا ناشتہ وہ زلیخا ہی سے بنوایا کرتی تھی۔ آخر کو ہاشم کو اس لڑکی پر ترس ہی آ گیا تھا اور آگے بڑھ کر آیا اور زلیخا کی گود سے رو رہے میسم کو اٹھا لیا اور اسے باہر سیر میں لے گیا
تو وہ بھی باہر پرندوں کو دیکھ کر خوش ہو چکا تھا۔ شاہ بیگم کی گود میں ان کا پوتا تو ویسے ہی کھیلنے لگا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کہیں نہ کہیں شاہ بیگم اندر ہی اندر جھلسنے لگی تھی۔ وہ کبھی بھی زلیخا کی اولاد کو اس گھر کے اصل وارث کے مقابلے میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے ناشتہ بنا کر دینے کے بعد وہ ہاشم سے میسم کو لے کر کمرے میں جا چکی تھی۔ جیسے ہی ہاشم کو قدم گھر سے باہر نکلے تو شاہ بیگم نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا۔ ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کر کہا تھا کہ پورے لاؤنج اور پھر دالان سے تم ہی جھاڑو لگاؤ گی۔ سین میں سوکھے پتے کی کیاریاں تم نے بہت خراب ہیں، ساری صفائی تم ہی کرو گی۔ سارا کام سن کر تو اس کا دماغ ہی چکرا چکا تھا۔ کہنے لگی کہ شاہ بیگم میں اتنا سب کچھ اکیلے کیسے کر پاؤں گی؟ گھر میں ملازم ہے۔ مگر وہ اگلے ہی پل انتہائی حقارت سے اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم بھی تو اسی گھر میں ملازم ہی ہو۔ سارا دن احمد میرے پاس رہے گا اور تم اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ اوقات نہیں رکھتی۔ یہ مت سمجھنا کہ اس گھر کے وارث کے نکاح میں ہو تو اس گھر کی مالکن بن گئی ہو۔ ہرگز نہیں۔ تم جیسی کمی کمین لونڈیاں کبھی بھی درجہ نہیں پا سکتی جو اس خاندان کی بہویں پا کر عیش کرتی ہیں۔ زلیخا بھی ایک بار پھر اپنا سر جھکا چکی تھی اور کچھ دیر پہلے نہا آئی تھی۔ لمبے گھنے بال کمر تک جا رہے تھے۔ سفید دودیا رنگت مزید دمک کر سامنے آئی تھی۔ اگلے پل شاہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے سر سے سختی سے دوپٹہ کیا اور کہنے لگی، دوبارہ اپنے حسن کے جال میں میرے بیٹے پر پھینکتی ہوئی دکھائی دی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ زلیخا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا، اس نے کیا کیا ہے، کس بات کو سامنے رکھ کر شاہ بیگم اسے اتنی باتیں سنا رہی تھی۔ مگر پھر بھی جہاں ایک جانب وہ اپنے بچے کو سنبھال رہی تھی تو دوسری جانب ساتھ ساتھ گھر کی صفائی میں بھی مصروف تھی۔ آج سارا دن اس کا پورا صفائی کرتے کرتے ہی گزر گیا تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ابھی 2 مرتبہ ہی صرف احمد کو اٹھا پائی تھی۔ سارا دن گھر چکر بننے کے بعد سارے دن کی تھکی ہاری پسینے سے شرابور اپنے بچے کو سلا کر وہ واش روم میں چلی گئی، اس بات سے انجان تھی کہ آج ہاشم گھر جلدی آ رہا ہے۔ جیسے ہی ہاشم کمرے میں داخل ہوا تو وہی زلیخا بھی نہا کر واش روم سے نکلی تھی۔ لمبے گھنے بال کندھے پر پھیلائے تو وہ تولیے سے پہنچتی جیسے ہی باہر آئی تو سامنے ہاشم شاہ کو دیکھ کر اپنے قدم وہیں پر روک لیے۔ آج تو باہر بارش بھی ہو رہی تھی، موسم کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ گھبراتے ہوئے فوراً زلیخا نے بیڈ پر سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے وجود کو ڈھکنا چاہا، مگر ہاشم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اس کے نازک کلائی کو کھینچ کر اپنے چہرے کے قریب لے گیا۔ زلیخا کا وجود تو جھرجھری لے کر رہ چکا تھا جب وہ اپنے لب اس کی کلائی پر رکھ چکا تھا۔ عین اسی وقت باہر سے بادل بھی چمکے تھے۔ کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ ہی کہہ رہی تھی کہ شاہ آپ کیا کر رہے ہیں، مگر شاہ کی آنکھوں میں تو اتری چمک اور خماری دیکھ کر تو جیسے وہ خاموشی ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو اس کے حصار سے نکلوانا چاہا تھا، لیکن ہاشم شاہ تو جیسے آج طے کر چکا تھا اس لڑکی کے وجود پر اپنی مہر ثبت کر کے ہی رہے گا۔ ہاشم شاہ نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، وہ اپنی باہوں میں بھر کر ان سے اپنی بے تحاشا قربت کر چکا تھا۔ مزاحمتی ساری ختم ہو چکی تھی۔ زلیخا نے اپنا آپ ہاشم شاہ کو سونپ دیا تھا۔ بس 2 آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ آج ہاشم شاہ اپنی ادا کی گئی قیمت وصول کر رہا ہے۔ اس نے 15 لاکھ کے عوض اسے خریدا تھا۔ نہ صرف اس کے بچے کی ماں تھی بلکہ وہ اس کی بیوی بھی تھی۔ کسی پتھر کی مانند وہ اس کے بستر پر موجود تھی۔ جب وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اٹھا تو آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر کے وہ باہر آ چکی تھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئے تو اس کی حالت کو دیکھ کر شاہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل چکی تھی۔ آخر کو انہوں نے اپنے بال دھوپ میں کھڑے رہ کر تو سفید نہیں کیے تھے۔ پہلے اسے اور پھر اس کے بعد ہاشم شاہ کو کافی مطمئن اور پرسکون انداز میں کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر ان کے تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ دونوں بچوں کو سلانے کے بعد رات کا کھانا کھا کر وہ بچوں کے ساتھ الگ کمرے میں ہی بیٹھ چکی تھی۔ دونوں کو سلاتے بچے بستر پر سو رہے تھے اور وہ فرش پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھ کر سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی زندگی اسے کہاں سے کہاں لے جا چکی ہے۔ جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا تھا تو کئی طرح کے خواب اسے نہیں سجائے تھے۔ وہ کس طرح سوچا کرتی تھی کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ آئے گا اور اسے
اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے جائے گا، مگر قسمت کی ستم ظریفی تو دیکھے۔ ایک بار ایک بوڑھے سے شادی ہوگی اور دوسری بات اس سے ہوئی، وہ کبھی بھی وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی نظر میں اس کی زلیخا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ چکے تھے۔ جب ہاشم کے ساتھ گزرے لمحات اسے یاد آئے تو اپنی گردن پر بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ گیا، جہاں ابھی بھی ہاشم کی شدت کی وجہ سے اسے ہلکی ہلکی درد محسوس ہو رہی تھی۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ہاشم شاہ اپنے بچے سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے بچے کے ساتھ ٹھیک رہے گی تو اس گھر میں بھی اس کی قدم جم ہی جائیں گے۔ اس گھر کے علاوہ آخر اس کا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ ہاشم شاہ جس طرح سے بھی بار بار دھمکیاں امیز لہجے میں بدلہ لینے کا کہا تھا، ویسا کچھ کیا نہیں تھا۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس وقت احمد کو سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا کر رہے گی، ہاشم کے دل میں اپنی جگہ بنا کر اسے اپنی زندگی مزید خوشحال بنائے گی، اور اپنے بچے کو بھی اس گھر میں جیسے تیسے وہ حقوق دلوائے گی جو اس کا جائز حق ہے۔ یہ سب اس نے سوچتے سوچتے وہ دونوں بچوں کو اپنے قریب کر کے سو چکی تھی۔ اگلی صبح ہاشم کا رویہ کافی بہتر تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت نرمی سے اور بہت پیار سے پیش آ رہا تھا۔ اس کی ماں شاہ بیگم یہ سب دیکھ کر حیران ہو چکی تھی۔ اپنے بیٹے کے بدلتے تیور دیکھ کر اسے اس بات کی اندازہ ہو چکا تھا کہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ شاہ بیگم اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گئی۔ صبح نہ صرف اپنے بلکہ زلیخا کے بیٹے کو بھی پیار کر کے گیا تھا۔ شام کو جب آیا تو دونوں بچوں کے لیے ایک جیسے کھلونے لایا تھا۔ ہر چیز کو شاہ بیگم دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی زلیخا نظروں سے اوجھل ہوئی تو شاہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا، کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا تم نے ہاشم؟ عام سی لڑکی اور اس بچے کی خاطر اتنا سب کچھ کیسے کر سکتے ہو؟ ہاشم شاہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، اماں جان، وہ بیوی ہے میری اور وہ بچہ میرے احمد جیسا ہے۔ اب رہنا تو دونوں بچوں نے گھر میں ہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ زلیخا کے بیٹے کو اور میرے بیٹے کو کسی بھی طرح کی کسی چیز میں کمی ہو۔ وہ میرے بچے کو جب کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتی تو میں کیوں کر کے انصاف نہ کروں؟ اب میں نے تو ہمیشہ مجھے انصاف کرنے کا کہا ہے۔ شاہ بیگم اپنے بیٹے کو بدلتا دیکھ کر گردن موڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ تم نے کبھی نورین کے ساتھ تو ایسی محبت اور حق نہیں جتائے تھے۔ ہاشم شاہ کی آنکھوں کے آگے کالا سایہ سا لہرایا گیا۔ نورین جو اس سے عمر میں 6 سال بڑی تھی، اسے کبھی بھی نورین سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی اس رات صرف اور صرف بیماری کی وجہ سے تقریباً بے ہوشی کی حالت میں وہ نورین کے قریب آ چکا تھا، جس کے بعد احمد اس دنیا میں آیا، ورنہ وہ تو قسم کھا چکا تھا کہ کبھی بھی نورین کو نہیں اپنائے گا۔ وہ کہیں سے بھی اس کے مرضی کے مطابق لڑکی نہیں تھی، پھر بھی اس نے اس کے تمام حقوق ادا کیے تھے، مگر شاید اس کی قسمت کا یہی لکھا تھا کہ وہ برین ٹیومر سے وفات پا گئی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے ہاشم وہاں سے اٹھ چکا تھا، اور بار بار اس رات کے بعد اس کے ذہن میں زلیخا کی یادیں نقش ہو چکی تھی کہ اس کے دل میں زلیخا کے لیے ایک نرم گوشہ بننے لگا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ ہاشم شاہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن ابھی تک شاید مزید کچھ سہنا باقی تھا۔ اتنی ہمت ہی ہاشم شاہ میں نہیں تھی کہ محبت کا اظہار کر سکتا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو ساتھ والے کمرے میں اسے دونوں بچوں کی اور زلیخا کی آوازیں آئیں۔ وہ دھیرے دھیرے بغیر جواب پیدا کیے اس کمرے میں گیا تو تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو زلیخا بیٹھی دونوں بچوں کے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی، اور دونوں اسے اپنے سامنے ہنستا مسکراتا دیکھ کر کھلکھلا رہے تھے۔ بے ساختہ ہاشم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا کب اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا، اسے پتہ ہی نہ چل سکا، مگر جیسے ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو ہڑبڑا سی گئی تھی۔ دونوں بچے ہی ہاشم کو دیکھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے لبوں سے بابا کہنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ میثم تھا جس نے پہلی بار ہاشم کو پاپا بلایا تھا۔ اسے یوں ہاشم کے ساتھ اٹیچ ہوتا دیکھ کر وہ ساکت سی ہو چکی تھی، مگر ہاشم نے اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر فوراً اسے اٹھا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ماتھا چوم کر کہنے لگا
اسے اٹھا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ماتھا چوم کر کہنے لگا، جی بابا کی جان۔ ساتھ ہی اپنے بچے کو بھی اٹھا لیا اور دونوں بچوں کو وہ باری بار بابا کہنا سکھا رہا تھا، جبکہ زلیخا کے تو چہرے کی رنگت ہی اٹھ چکی تھی۔ زلیخا کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ تو وہ جواب میں ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ نہیں، یہ تو ایک عام سے غریب کارخانے میں مزدوری کرنے والے شخص کا بیٹا ہے، جسے آپ اس وقت تو اپنا بیٹا مان رہے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی جب آپ کا احمد سمجھدار ہو جائے گا تو آپ ہم دونوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں تو اس گھر میں فقط آیا ہوں، جب میری ڈیوٹی ختم ہوگی تو مجھے بھی جہاں سے جانا ہی ہوگا۔ نہ بہتر ہے نا کہ آپ میرے بچے کو باپ کا پیار نہ دیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موڑ بھی آئیں گے جب آپ میرے بچے کے بجائے اپنے بچے کو چنیں گے۔ میں نے زندگی میں بہت سی محرومیاں سہی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ بھی سہے۔ اسے صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں سوائے اس کی ماں زلیخا کے اور کوئی بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہاشم شاہ کی گود سے میسم کو اپنے بچے کو لے کر اس کمرے سے باہر جا چکی تھی، مگر ہاشم خاموش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تو سوچتا رہ گیا کہ وہ ٹھیک فیصلہ کر چکا تھا۔ اپنا فیصلہ شاہ بیگم کو سنانے کے لیے ان کے کمرے میں کی طرف آیا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اس رات ہاشم نے زلیخا سے کہا تھا کہ تم دونوں بچوں کو لے کر میرے کمرے میں آؤ گی۔ بیوی ہو تم میری، اور میری رات میں کسی بھی وقت مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے الگ کمرے میں سونے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا۔ وہ چپ چاپ اس کی بات سن کر دونوں بچوں کو ساتھ ہاشم کے کمرے میں جا چکی تھی۔ گھر میں ایک خاص ملازمہ نے کسی خاص جاسوس کی طرح یہ بات شاہ بیگم کی گوش گزار کی تھی، تو اب یہ کہہ رہی تھی کہ صرف آیا بن کر ہی آ رہی ہے تو وہ تو مہرانی بننے کے چکروں میں ہے۔ رات کو اپنے معمولی بستر پر شاہ صاحب نے اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو بھی اپنے ساتھ سلایا ہے۔ صبح صبح تو یہ نہا دھو کے بالوں میں کنگھی کرتی مہارانی بن کے نکلی ہیں اور آپ کی لائی ہوئی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت جلد وہ شاہ صاحب کی من چاہی بیوی بن جائے گی، اور پھر ہمارے چھوٹے شاہ احمد شاہ کے ساتھ ساتھ جائیداد میں حصہ دار وہ کمی کمین کا بیٹا میسم بھی بن جائے گا۔ پتہ نہیں یہ عورت اور کیا چاہتی ہے۔ عمر میں بھلے ہی چھوٹی لگتی ہے، مگر اندر ہی اندر بڑی شاطر عورت ہے۔ یہ شاہ بیگم کے تو تلووں سے لگے اور سر پر بجھی ہوئی تھی، غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر سامنے پڑا ہوا ٹیبل کو جھٹک چکی تھی۔ غصے سے ملازموں کو کہا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے بلا کر لاؤ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو۔ یہاں میری ناک کے نیچے اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کس کی اجازت سے یہ شاہ کے کمرے میں گئی؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اتنی شاطر نکلے گی تو میں تو کبھی بھی اس کا نکاح ہاشم شاہ سے نہ کرواتی۔ میں اسے ہرگز اپنے بہو کے روپ میں تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی جب احمد کو سلانے کے بعد میسم کو اٹھا کر وہ شاہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہ بیگم نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور پھر کہنے لگی، یہ دیکھو لڑکی، تمہارا کام اب پورا ہو چکا ہے۔ ہم نے تمہیں اس گھر میں 3-4 مہینوں کے لیے رکھا تھا، بہتر ہے کہ اب تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ، اور تم نے تو ہمارے گھر کی وارث کو ہی قبضے میں کرنا شروع کر دیا ہے۔ شاہ بیگم اس وقت شدید غصے میں تھی۔ سمجھتی ہو کہ تمہارے بچے کو ہم اپنی جاگیرداد میں حصہ دے دیں گے؟ زلیخا تو حیرت سے شاہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ نہیں شاہ بیگم، میں اپنے مرحوم ماں باپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ یہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ مگر شاہ بیگم نے غصے سے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا اور غصے سے اس کا بچہ چھین کر ملازمہ کے حوالے کر کے کہنے لگی کہ اس بچے کو اس گھر سے باہر نکالو، ہدیجہ کو بلوا کر اسے گاؤں میں منتقل کرواؤ یا کچرے کے ڈھیر پر پھینک دو، مگر یہ بچہ مجھے اب اس گھر میں نہیں چاہیے۔ اس مہارانی کو میں مزید یہاں پر رہنے نہیں دوں گی۔ شاہ بیگم کے دھکا دینے پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اٹھتی کہ شاہ بیگم نے زور سے اپنا پاؤں اس کے پیٹ پر دے مارا۔ شاہ بیگم کا پاؤں زلیخا کے حساس مقام پر لگا تھا اور ایک دل خراش چیخ زلیخا کے منہ سے نکلی اور وہ یوں تڑپنے لگی جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ ایک پل کو تو شاہ بیگم کو بھی حیرت ہوئی تھی، پھر کہنے لگی کہ ڈرامے بازیاں کرتی ہے یہ لڑکی، نکالو اسے گھر سے۔ مگر شاہ پوچھیں تو کہہ دینا کہ بھاگی ہے گھر سے زیورات چرا کر، نہ جانے کس بات کا بدلہ اس معصوم سے لے رہی تھی۔ درد کے مارے اس وقت زلیخا کے لبوں پر سے شاہ کا نام ہی تو نکلا تھا۔
در سے سسکتے ہوئے کہنے لگی کہ شاہ کہاں ہے؟ میں اب وہ اتنا کہہ کر اپنے ہوش و حواس میں سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہیں دوسری جانب میثم بے تحاشا رو رہا تھا۔ جب ملازمہ نے بھی سختی سے برتتے ہوئے اسے گھر کے باہر چھوڑنے کی غرض سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا، جہاں اس نے تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور وہیں کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس لینے کے لیے ہاشم شاہ جو گاڑی کے باہر ہی کھڑی کر چکا تھا گھر میں داخل ہوا اور ملازمہ کو تھپڑ مارتے دیکھ کر وہیں سے چلایا تھا، تم ہوتی کون ہو میثم کو ہاتھ لگانے والی گستاخ عورت؟ کس نے تمہیں اتنی ہمت دی کہ تم ہاشم شاہ کی اولاد پر ہاتھ اٹھاؤ؟ ہاشم شاہ کو دیکھ کر تو وہ گھبرا چکی تھی۔ ہاشم نے فوراً سے روتے ہوئے میثم کو لیا تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگنے لگی کہ معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی صاحب جی، مجھ سے غلطی ہوگی۔ یہ بہت زیادہ رو رہا تھا، مگر ہاشم نے غصے سے چلا کر کہا کہ تمہارا تو حساب ابھی کرتا ہوں کہ تبھی سامنے سے دور ملازمائیں گرتی پڑتی درد سے کراہتی زلیخا کو باہر لے کر آ رہی تھی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے زلیخا نے ایک آخری بار ہاشم کو دیکھا تھا اور پھر وہی ملازموں کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سیڑھیوں سے جھولتی ہوئی نیچے گری تھی۔ ہاشم تو دل ملا تھا کہ ملازموں کو ڈانٹنے لگا اور اپنی گود میں اٹھا کر اسے کہنے لگا کہ کیا ہوا تمہیں، اور تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا ہے؟ اسے اس کی رنگت اتنی پیلی کیوں پڑ چکی ہے؟ ہاشم کو گھبرایا ہوا دیکھ کر ملازمہ کو بھی ایک طرف کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا بتاتی کہ اس کی اس حالت کے پیچھے بھی اس کی ماں کا ہی ہاتھ ہے؟ وہ فوراً اسے لے کر ہسپتال پہنچا تھا کہ ہاشم شاہ کو شاید آج سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنا اس لڑکی پر بے ہوشی طاری ہونے کے بعد وہ ہو چکا تھا۔ اس کی پریشانی کا اندازہ کوئی بھی لگا سکتا تھا کہ آج ہاشم شاہ اس قدر پریشان ہوا تھا۔ جو بات رپورٹس میں سامنے آئی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ مسٹر ہاشم شاہ، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی وزنی چیز آپ کی بیوی کے گردوں پر دے ماری گئی ہو اور ان کے گردے اندر سے زخمی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر ذرا سی بھی دیری کی جاتی تو خون نسوں میں جم جاتا۔ آپ نہیں جانتے کہ کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا تھا۔ یہ ساری عمر کے لیے دوبارہ کبھی چل پھر نہیں سکتی، اور تو اور ان کے گردے بھی ناکارہ ہو سکتے تھے۔ ہم نے فوراً سرجری کے لیے ان کا علاج تو کر دیا ہے، مگر مزید 3 روز تک یہ ہسپتال میں ہی رہیں گی۔ جہاں ایک طرف ڈاکٹر کی یہ بات سن کر ہاشم شاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہیں دل میں یہ سوال بھی پنپنے لگا تھا کہ آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ ڈاکٹر کا تو واضح الفاظ میں کہنا تھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پوری قوت سے ان کے پیٹ میں کوئی پتھر دے مارا ہو، اور 2 روز تک تو وہ بے ہوش ہی رہی تھی، اور ان 2 روز میں ہر ایک شے کو چھوڑ کر ہاشم شاہ اس کے ساتھ ہسپتال میں ہی رہا تھا، موجود رہا، بالکل سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ جب زلیخا کو ہوش آنا شروع ہوا تو ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر لہرا رہا تھا۔ وہ در سے چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ مت ماریں شاہ بی بی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں ورگلایا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس گھر میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی، مت مارے مجھے، میرا بیٹا کبھی آپ کے پوتے کی برابری نہیں کر سکتا، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ کو مجھے اس گھر سے مت نکالیے گا۔ روتی ہوئی زلیخا کی الفاظ سن کر کہیں نہ کہیں ہاشم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ سلانا شروع کر دیے تھے، زلیخا کو تسلی دیتے ہوئے۔ ان 3 روز میں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اصل میں محبت کیا ہوتی ہے۔ وہی محبت زلیخا سے کرنے لگا تھا۔ جیسے زلیخا نے آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے ہاشم کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہاشم نے بھی سارے لحاظ بھلائے اسے اپنے سینے سے لگا دیا، کہنے لگا خدا کا شکر ہے زلیخا تم ٹھیک ہو، تم نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ ہوا کیا تھا تمہیں؟ کیسے آئی تمہیں اور چوٹ؟ یہ چوٹ وہ اس سے سوال کر رہا تھا، مگر وہ اسے بتانے سے انکار کر رہی تھی۔ جب ہاشم نے اسے اپنی قسم دی تو وہ مجبوراً وہ بتا چکی تھی کہ شاہ بیگم نے 2 بار اس کے پیٹ میں پوری قوت سے مارا تھا۔ تبھی شاہ بیگم بار بار اسے کال کر کے کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کے لیے خود کو خجل مت کرو، ملازمہ اس کے پاس رک جائے گی، ویسے بھی یہ لڑکی اب ہمارے کسی کام کی نہیں رہی، نہ جانے کتنے ہی روز بیمار رہی ہے، ہم کوئی اور آیا اپنے پوتے کے لیے دیکھ لیں گے۔ مگر ہاشم شاہ اسے اپنے ساتھ ہی گھر لے کر آیا تھا، اور اپنی گود میں اٹھا کر جس پل وہ اسے اپنے کمرے تک لے کر گیا
تو شاہ بیگم جل بھن کر رہ چکی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ زلیخا کو کمرے میں چھوڑ کر آنے کے بعد دونوں بچوں کو اس کے پاس لایا گیا، جنہیں سینے سے لگا کر تو جیسے اس کا سارا درد ہی غائب ہو چکا تھا۔ شاہ بیگم اس سے پہلے اس سے کچھ کہتی کہ ہاشم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، اماں جان، میں زلیخا سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ زلیخا کے ساتھ ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے اپنی بہو کے روپ میں اس گھر میں قبول کر لیں۔ آپ کے خاندانی روایات کا خیال رکھے گی۔ ہاں، اگر کسی اور ذات کی لڑکی سے شادی کر کے آپ کی ذات اور عزت میں کمی آتی ہے تو مجھے بتا دیجیے، میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ شاہ بیگم نے اپنے بیٹے کے بدلتے تیور دیکھتے ہی تو وہ سٹپٹا چکی تھی، اور یہ کام ان کے لیے مشکل ہی تھا، لیکن پھر بھی بیٹے کی خاطر انہوں نے زلیخا سے غلط کرنے کی معافی مانگ لی تھی۔ زلیخا حیران تھی کہ اس کے دل میں اس واقعے سے پہلے کئی شکوک و شبہات موجود تھے، لیکن 15 دن کے بیڈ ریسٹ کے دوران جس طرح ہاشم شاہ نے اس کا خیال رکھا تھا، اسے تو یوں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس گھر میں کن حالات میں آئی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے خوابوں کا شہزادہ اسے مل چکا ہو۔ وہ ہنستا مسکرانا جو کبھی بچپن میں اس کی ماں باپ کی موجودگی میں ہوتا تھا، وہ سب کچھ واپس لوٹ رہا تھا۔ آج ہاشم شاہ اس کے نخرے اٹھانا شروع ہوا تو اس کا سارا بچپنا بھی باہر آ چکا تھا۔ حویلی رونقوں سے بھر گئی تھی۔ گھر میں اب صرف بچوں کے ہی نہیں بلکہ زلیخا، ہاشم شاہ کے بھی کہکے گونجنے لگے تھے۔ ہاشم شاہ کی زندگی خوشیوں سے بھر چکی تھی، اور وہ ہر رات زلیخا کی آغوش میں رنگین بنایا کرتا تھا۔ نسنز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ وہ ایک دوسرے کے